اور جو ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دیکھ لیں ہم پر کیسے عذاب مسلط کیے گئے۔ شاید ہمیں خیال آ جائے، ہم رجوع کر لیں، زلزلے آئے، سیلاب آئے، کرپٹ حکمران آئے، ظلم کیے گئے، سڑکوں پر خون بہایا گیا، انصاف کرنے والے گلی گلی انصاف مانگتے پھرتے رہے، بڑا کچھ ہم نے دیکھا، پر پھر بھی ہمیں شعور نہیں بیدار ہوا، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس لیے میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں۔ جس دور میں ہم زندگی گزارے ہیں، مسائل کے انبار ہیں، ایک مسئلہ نہیں، دیکھ لیں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی قوم ہے، کتنے سال ہو گئے، بجلی کا بحران ختم ہونا تو دور کی بات ہے، یہ کم بھی نہیں ہوا، کم ہونا تو دور کی بات ہے، جتنا تھا اتنا ہی رہتا تو ٹھیک تھا، اس سے بھی بڑھ چکا ہے۔ ہر سال بجلی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے، اور ٹیلی ویژن پر، اخبارات پر اب تو نئی خبریں آ رہی ہیں کہ اب سی این جی بھی ملک سے ختم ہونے والی ہے، 2 سال بعد تو سی این جی اسٹیشن بھی بند ہونے والے ہیں۔ دیکھ لیں ہم کیسے دلدل میں گرتے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کی بارگاہ میں رجوع نہ کیا تو پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آنے والا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ 15ویں صدی کے مسلمان بے غیرت ہو چکے تھے، دین مٹ رہا تھا، مار پہ مار پڑ رہی تھی، پر انہیں احساس ہی نہیں تھا۔ کسی کے ماتھے پہ بل نہ آئے، میٹھی دوائیاں دینے سے بات نہیں بنتی، کبھی کبھی کڑوی گولی بھی دینی پڑتی ہے۔ اور سادہ سی بات ہے، ناک نہ ہو تو بدبو نہیں آتی، ناک ہو تو بدبو آتی ہے۔ اگر انسان میں غیرت نہ ہو، اسے کبھی سمجھ نہیں آئے گی میں نے کیسے دینداری کی زندگی گزارنی ہے۔ اس دور میں غیرت پیدا کریں۔ آج میرا موضوع ہے قرآن اور تعمیر شخصیت کی تعمیر۔ ہم کتنے سال زندگی گزر گئی، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، ایک دفعہ بھی ہم نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ بہت کم لوگ ہیں جنہیں یہ شعور ہے۔ یہ تو دیکھیں قرآن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کو رکھا ہے مردوں کے لیے، قرآن کی برکات کی طرف توجہ ہے، لیکن قرآن کے جو مقصد نزول ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ کسی کا وصال نہیں ہو رہا، مثلا وہ موت مشکل ہے، سکرات الموت میں مبتلا ہے، تو ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ سورہ یاسین اپنی میتوں پر پڑھو، موت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو سورہ یاسین پڑھو، اس سے تو ہماری جان چھوٹے۔ ہم نے قرآن کو مردوں کے لیے چھوڑ دیا، حالانکہ یہ قرآن کی برکت ہے، مقصد نزول نہیں۔ فوت ہو گیا تو ہم نے ختم کل 10واں 40واں کے موقع پر، برسی کے موقع پر قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا، یہ بھی قرآن کی برکت ہے، نزول کا مقصد نہیں۔ گھر میں مصیبت ہے، کوئی مسائل ہیں تو ہم گھر میں قرآن کا ختم دلا دیتے ہیں، یہ بھی قرآن کی برکت ہے، نزول کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اپنے اوپر عمل کرنے والے کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ بظاہر وہ انسان ہے پر اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مایوس مریضوں کو شفا دینا جانتا ہے، قرآن ہارے ہووں کو جتوانا جانتا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم قرآن سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، پیچھے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ نصیحت والوں کے لیے بہت بڑا تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بن کے اترا ہے۔ آج یورپ اور امریکہ قرآن پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ قرآن دہشت گردی پھیلانے والی کتاب ہے۔ حالانکہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں جن ہتھیاروں سے جنگیں ہوتی تھیں، تلوار سے، نیزے سے، تیر سے، تلوار کو عربی زبان میں سیف کہا جاتا ہے، پورے قرآن میں سیف کا لفظ نہیں آیا، نکال کر دکھا دیں آپ، تلوار کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں۔ نیزے کو کہا جاتا ہے رمحن،
पूरे कुरान में मुझे आप नेज़े का रुमहुन का लफ्ज निकाल कर दिखाएं। तीर को कहा जाता है सहमुन, पूरे कुरान में सहमुन का लफ्ज निकाल कर दिखाएं। इन चीजों से जंगें लड़ी जाती थी। कुरान ना तीर का जिक्र कर रहा है, ना नेज़े का जिक्र कर रहा है, ना तलवार का जिक्र कर रहा है। कुरान जिक्र कर रहा है तो कलम और दवात का जिक्र कर रहा है। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है दवात की, कसम है कलम की और उन लोगों, उन सतरों की जो लोग लिख रहे हैं। इससे पता चला कुरान ने हथियारों का जिक्र नहीं किया, कलम और दवात का जिक्र किया है। यानी ये किताब दहशतगर्दी नहीं फैला रही, ये किताब इल्म फैला रही है, ये किताब अमन फैला रही है। आज यही एक औचात कंडा है उनके पास जिससे वो इस्लाम को रुसवा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान और साहिब कुरान को ये कहा जा रहा है कि इनका दीन दहशतगर्दी वाला दीन है। कभी आप देखिए आपका इंटरनेशनल सतह पर इमेज क्या है, आपका तशख़्ख़ुस क्या है इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर आपका इमेज क्या है? दहशतगर्द, टेररिस्ट। दुनिया की किसी भी एयरपोर्ट पर आपके हाथ में सब्ज़ रंग का पासपोर्ट है, आपकी खसूसी निगरानी की जाएगी, आपकी खसूसी चेकिंग की जाएगी कि आप पाकिस्तानी हैं और आप मुसलमान हैं। इस्लाम दहशतगर्दी नहीं फैलाता। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है, यूरोप वाले यही वावेला कर रहे हैं। जॉन बेनेडिक्ट ने भी बयान दिया इस्लाम तलवार से फैला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम रसूल अरबी के किरदार से फैला है, इस्लाम सहाबा के किरदार से फैला है। इस पर अगर मैं हवाले दूं अपनी मुसलमान उलमा की किताबों के, कुरान और हदीस के, तो हम तो सारे पहले मानने वाले हैं। मजा तब है दुश्मन भी इस बात का इकरार करे, दुश्मन भी माने। पाकिस्तान बनने से पहले जुनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई, अमन कॉन्फ्रेंस, तारीख के तालिब इल्म जानते हैं। अमन कॉन्फ्रेंस हुई जुनेवा में, उसका मजमून था दुनिया में अमन कैसे कायम किया जाए। हर इलाके के नुमाइंदे गए। यहां चूंकि बरतानिया की हुकूमत थी तो यहां से मिस्टर कार्नियस गया बड़े सगीर का नुमाइंदा बन के, वहां बड़े बड़े मकाले पढ़े गए। किसने आधे घंटे की तकरीर की, किसने 1 घंटे का मुकाला पढ़ा कि ये अमल करोगे तो दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, ये कानून बनाओ तो अमन कायम हो जाएगा, ये काम करो तो अमन कायम हो जाएगा। बड़े बड़े मकाले पढ़ेंगे। मिस्टर कार्नियस की बारी आई, ये डाइस पे खड़ा हुआ और हाथ में एक ही सफा उठा रखा है, एक ही वर्का हाथ में उठा रखा है और कहता है दुनिया वालों, मैं कोई लंबा मकाला लिख के नहीं लाया, मैं कोई लंबी तकरीर लिख के नहीं लाया, बल्कि मैं सारी जिंदगी की रिसर्च का निचोड़ एक जुमले में लिख के लाया हूं कि अगर दुनिया में अमन कायम करना है तो उसका एक ही हल है कि मोहम्मद अरबी की तालीमात को दुनिया में आम कर दिया जाए। दुनिया में इस्लाम नाफिज करोगे, दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। मिस्टर कार्नियस कहता है इस्लाम नाफिज करके देखो, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते दिखाई देंगे। आज गैर मुस्लिम भी मान रहे हैं। बरतानिया का एक शहर है हैलीफैक्स, वहां उशाकान रसूल मिलाद शरीफ का जुलूस निकालते हैं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन मिलाद का जुलूस निकाला गया। जहां जाके जुलूस ने मुकम्मल होना था वहां महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। पहले तिलावत हुई, फिर नात के लिए एक नो मुस्लिम को, हबशी मुसलमान को बुलाया गया। नया नया मुसलमान हुआ था, उसने इंग्लिश में नात पढ़ी। मैं आपको उसका तर्जमा सुना रहा हूं। उस नो मुस्लिम ने नात पढ़ी, क्या लगा, मेरा रंग काला था और मेरा काला रंग होने की वजह से गोरे मेरे साथ नफरत करते थे, मुझे मुआशरे में निचला दर्जा दिया जाता था। आज भी वहां गोरे और कालों की लड़ाई होती हैं। आज भी अमेरिका में, वियतनाम में गोरों कालों की लड़ाई होती हैं। क्या लगा, मेरा रंग काला था और मेरा काला रंग होने की वजह से गोरे मेरे साथ नफरत करते थे, मुझे मुआशरे में निचला दर्जा दिया जाता था, मुझे सिरे से इंसान नहीं समझा जाता था। कहता है कोई मेरे दुख सुनने वाला नहीं, कोई मेरे आंसू साफ करने वाला नहीं, कोई मुझे सीने से लगाने वाला नहीं। कहता है फिर एक रोज मैंने देखा एक सोने चेहरे वाला आया, उसने दोनों बाजू फैला के कहा, ए हबशी गुलाम परेशान ना हो,
कोई तेरे दुख नहीं सुनता, मैं बिलाल का आका तेरे दुख सुनने के लिए आ गया हूं। मैं तुझे सीने से लगाता हूं, और हबशी गुलाम परेशान ना हो, मैं दुनिया में ऐलान करूंगा किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। और हबशी गुलाम मैं खाली ऐलान ही नहीं करूंगा, मैं अपनी सीरत से ऐसा मुआशरा बना के जाऊंगा कि काले रंग का बिलाल आएगा, उमर बिन खत्ताब खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करेगा। बिलाल हबशी आते हैं, रंग काला है, फारूक आजम सुर्ख सफेद चेहरे के मालिक, कुरैशी हैं, अमीर अल मोमिनीन हैं, पर दोनों बाजू फैला के कहते हैं मरहबा सैयदी बिलाला। वो बिलाल नहीं आ रहा, वो उमर का आका आ रहा है। ये तालीम इस्लाम ने दी है। एक गैर मुस्लिम है मिस्टर माइकल एच हार्ट, उसकी किताब है जिसमें उसने 100 दुनिया की बड़ी हस्तियों का जिक्र किया है। उसके नजदीक जो बड़ी हस्तियां हैं उसका जिक्र उसने किया है, द ग्रेट 100 पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 100 अजीम आदमी। उस किताब में हजरत मूसा का भी जिक्र है, हजरत ईसा का भी है, पर जानते हैं सबसे पहले किसका जिक्र है? मेरे और आपके आका का जिक्र है। कहते हैं मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जैसी हस्ती दुनिया में आई ही नहीं है। जब ये किताब छप के मार्केट में आई, उस पर बड़े एतराज किए गए, उस पर केस किए गए, तो उसने एक रिसाला निकलता है वहां से, मंथली न्यूयॉर्क, माहाना न्यूयॉर्क, हर महीने वहां से रिसाला निकलता है। मिस्टर माइकल एच हार्ट ने वहां पर एक मजमून लिखा और उसका नाम लिखा द लास्ट बट द फर्स्ट, आखिरी लेकिन पहला। इस मजमून पर उसने लिखा, कहता है मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ी, एक वाकया उसने बयान किया जो हमारे कुरान में भी मौजूद है। कहता है मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर दरिया नील पार करते हैं, अगली वादी में पहुंचे तो कौम ने पानी की शिकायत की कि हमें प्यास लगी है, पानी मौजूद नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर आसा मारा, अल्लाह ताला ने पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी कर दिए। फ़कुल नद्रिब असाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, पहला सिपारा सूरह बकरा में मौजूद है। हजरत मूसा ने जरब लगाई है, 12 चश्मे जारी हो गए। कहता है कौम ने पानी पिया। अब आपकी बड़ी तवज्जो चाहता हूं, मिस्टर माइकल एच हार्ट कहता है मुझे समझ नहीं आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पर असा मार के पानी के 12 चश्मे जारी कर रहे हैं, वो पत्थर पर असा मार के पानी का एक बड़ा चश्मा भी जारी कर सकते थे, ये 12 चश्मे क्यों जारी किए? माइकल एच हार्ट कहते हैं वजह यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 12 कबीले थे, 12 खानदान, 12 बरादरियां थी और उनकी आपस में नफरत थी, तासुब था उनमें। अगर एक कबीला पानी पी लेता तो दूसरे ने कहना था मैंने इसका बचा हुआ पानी नहीं पीना, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अलग-अलग वखरा वखरा चश्मा निकाल दिया। 12 खानदान है तो 12 चश्मे निकाल दिए, अपने अपने चश्मे से पानी पियो। अब मिस्टर माइकल एच हार्ट का जवाब सुने, कहते हैं मैंने ये वाकया पढ़ा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर असा मारे, 12 चश्मे निकाले, क्यों? कि अपने अपने चश्मे से पानी पीते रहे, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी शानों वाले हैं, नबी हैं, रसूल हैं, उलुल अज़म रसूल हैं और साहिब किताब हैं, साहिब कलाम हैं, कलीमुल्लाह हैं, साहिब शरीयत हैं, मासूम अनिल खता हैं। मूसा की बड़ी शान है, पर कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को एक चश्मे पर जमा नहीं किया। पर मुसलमानों के नबी की शान क्या है? मुसलमानों के नबी ने दुनिया के हर रंग, नस्ल, कौम और बोली बोलने वाले इंसानों को एक चश्मा आबे ज़मज़म पे जमा करके दिखा दिया। मिस्टर माइकल एच हार्ट कहता है बनी इसराइल के 12 कबीले एक चश्मे पे जमा नहीं हो सके। क्या शान है मुसलमानों के पैगंबर की। आज किसी भी इलाके का मुसलमान हो, वो सारे एक आबे ज़मज़म से जमा होके पानी पी रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आबे ज़मज़म वहां जाके पीने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तलिफ कौमों के लोग वहां
میں نے تو خود دیکھا ہے مختلف قوموں کے لوگ وہاں جمع ہیں اور اکٹھے پانی پی رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا اسلام دہشت گردی پھیلانے نہیں آیا، امن پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ اور دنیا کے کسی مذہب میں، کسی نظریہ حیات نے، کسی فلسفی نے آج تک ایک جان کے قتل کو پوری نسل کا قتل نہیں کہا، پوری انسانیت کا قتل نہیں کہا۔ یہ اسلام ہے جس نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس بغیر حق، اگر کسی ایک جان کو قتل کر دیا گیا نا حق تو اس کا قتل پوری نسل کے قتل کے برابر ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، یہ موضوع بڑا طویل ہے، اسلام کی حقانیت، اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اسلام وہ پیغمبر امن کا عطا کیا ہوا دین ہے، یہ جتنے مرضی اوچھت کرنے اپنا لیں، جتنی مرضی کوششیں کر لیں، اسلام مٹ نہیں سکتا۔ ایک وقت آئے گا، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، ماشاءاللہ بعض آوازیں آئی ہیں، علی الدین کلی۔ ایک وقت آئے گا مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پر ایک جھنڈا لہرائے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام نے مٹنا ہوتا اس رات مٹ جاتا جب ابو جال نے 8 جوانوں کو تلواریں دے کر دروازے رسول پہ کھڑا کیا تھا، شب ہجرت۔ اسلام نے مٹنا ہوتا تو بدر میں مٹ جاتا، احد میں مٹ جاتا۔ اسلام نے مٹنا ہوتا تو تاتاریوں کے دور میں، بڑا سخت دور گزرے تاتاریوں کا، اس دور میں مٹ جاتا۔ پتہ چلا اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کا نور پھیلانے کے لیے آیا ہے، یہ دین قائم رہنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان، آخری بات کر رہا ہوں تعمیر شخصیت کے حوالے سے، ہمارے نوجوان بسا اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یورپ نے بڑی ترقی کی ہے، یورپ، برطانیہ، امریکہ کے پاس مادیت کی بڑی طاقت ہے۔ اگر ان کے پاس مادیت کی طاقت ہے تو تمہارے پاس روحانیت کی طاقت ہے۔ اگر ان کے پاس ایٹم بم ہے تو ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ کیا خیال ہے ہزاروں ایٹم بموں میں وہ طاقت ہو سکتی ہے جو قرآن مجید میں ہے؟ اس لیے کبھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں۔ قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت تم ہو۔ تمام امتوں میں اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے، اور کل قیامت کے دن ہم پہلی امتوں کی گواہی دیں گے، ہم ان کے گواہ بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے کبھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں۔ اور بار دیگر اپنی بات دہرا رہا ہوں، اگر عزت چاہتے ہیں، کمال چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں تو قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ میں اس کی بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ پانی نہ آ رہا ہو، واٹر سپلائی کا کنیکشن ہے، پانی نہیں آ رہا، آپ جوتا اٹھا کے نل کو نہیں ماریں گے کہ پانی نہیں آ رہا، آپ دفتر میں جا کے شکایت کریں گے آج ہمارا پانی نہیں آ رہا۔ کیا خیال ہے نل کو جوتا مارنے سے پانی آ جائے گا؟ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیاں جلاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن مرکز میں رابطہ نہیں کرتے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، کئی گھنٹوں سے پاکستان کے موضوع پر بحث کر رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، پاکستان کا سیاسی مستقبل یہ ہے، ماضی یہ تھا۔ میں نے کہا تم لوگ اتنا وقت نکال کے پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہو، تمہارے دل میں پاکستان کا درد ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑا درد ہے، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، محب وطن ہیں، ہم اپنی جانیں پیش کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا چلے میں مان لیتا ہوں، مجھے یہ بتائیں آج تک کبھی آپ نے پاکستان کے لیے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگی ہے؟ تنہائی میں مصلی بچھا کے 2 نفل پڑھ لیے ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کام تو نہیں کیا۔ میں نے کہا پھر کیا فائدہ تمہاری اس زبانی محبت کا؟ یہ تم گفتار کے قاضی ہو، کردار کے غازی نہیں۔ اس لیے کبھی ہم نے پاکستان کے لیے 2 نفل پڑھ کے دعا نہیں مانگی، اور بحث ہم ایسے کہتے ہیں جیسے ہم ہی پاکستان کے محب ہیں۔ اس لیے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے اللہ کل شیء قدیر ہے، حالات بدل سکتا ہے یا نہیں؟ سارے نہیں بولے۔ اللہ تعالیٰ چاہے پاکستان کے حالات جو موجودہ بحران میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں نکال سکتا ہے یا نہیں؟ تو پھر اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟
ہمارا حل حکومتیں بدلنے میں نہیں، چہرے بدلنے میں نہیں، مزاج بدلنے میں ہے۔ ہمیں کوئی حکمران یا سیاسی جماعت یا آج کل کو نیا ہیرو نہیں بچائے گا کہ ہمیں بچائے گی تو رسول اللہ کی مدد بچائے گی، ہمیں بچائے گی تو اللہ کی نصرت بچائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی حضور کا غلام حکمران عطا فرمائے، صالح قیادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس طرف اٹھے گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام فاتح بدر و حنین، السلام نانائے حسن و حسین، یا الہی از پہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ماہانہ درس قرآن حکیم کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ اس میں جو تلاوت ہوئی، ثناخوانی ہوئی، بیان ہوا، درود و سلام پیش کیا گیا، تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
الہ العالمین اس محفل کا جملہ ثواب حضور دانے سب الختم الرسل مولا کل خواجہ ارض و سما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرماؤ۔ امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہم السلام، حضور کے والدین کریمین، آباء و اجداد، اہل بیت عظام، ابنائے رسول، بنات رسول، تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین اور حضور کی امت کے تمام شہداء اور اولیاء کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام ائمہ مجتہدین، ائمہ اہل بیت، ائمہ طریقت اور جن جن بزرگوں کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سلسلہ علیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، اویسیہ، تمام سلاسل عالیہ کے بزرگان دین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہم جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، ہم میں سے جن جن کے والدین، آباء و اجداد، عزیز و اقارب رشتہ دار، جن جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تمام کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے مومن وصال کر گئے ہیں، اور امام الانبیاء کی تمام امت مرحومہ کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہم اغفر لجمیع امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہ العالمین اس درس قرآن مجید کے توسل سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے لیے رخصی کے اسباب پیدا فرما، جن کے بیٹے پردیس میں الہی ان پردیسیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے مال جان عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مال جان عزت آبرو ایمان میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین بے حیائی پھیلانے والے بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں، جس دور میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اس دور میں تیرے دین کا ہوکہ دینے والے تیرے محبوب کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرما۔ ماہانہ درس قرآن حکیم کے جملہ منتظمین کو اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرما۔ جو علماء یہاں تشریف فرما ہوئے ان کے عمر میں، فضل میں، عزت میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین حضور کی محبت عطا فرما، حضور کی غلامی عطا فرما، حضور کی خدمت عطا فرما، حضور کی زیارت عطا فرما، حضور کے قدم چومنے کی توفیق عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس اندرونی و بیرونی تمام خطرات و مشکلات سے محفوظ فرما۔ گنبد خضرا کی ہریالی کا صدقہ اس ملک کو ہمیشہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنا، اس میں رہنے والوں کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما۔ جس بحران میں ملک پھنسا ہوا ہے اپنی قدرت کاملہ سے اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس ملک کو کوئی حضور کا غلام حکمران عطا فرما، صالح قیادت عطا فرما، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ خیرت کی گتھیاں سلجھا چکے ہم، میرے مولا ہمیں ذوق جنوں عطا کر۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک الکریم، اللہم ارزقنا زیارت الحرمین شریفین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔